إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا
بعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ولا تفسدوا إن الله لا يحب المعتدين قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں زندہ دل سفید ریش بزرگوں حیا کے لباس میں ملبوسات معززات ماؤں اور بہنوں آپ جانتے ہیں دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کتنے ہی ایسے طور طریقے تھے جو اسلام سے پہلے اچھے نہیں تھے ظلم و زیادتی پائی جاتی تھی اسلام نے ایک ایک چیز کو اس کا حق دیا جس کام کو جیسے کا ہونا چاہیے تھا ویسے کا گردانا اور یوں ایک معتدل معاشرہ آپ کے سامنے تشکیل پایا جس کی بنیادوں کو دین اسلام کے ذریعے سے مضبوط کیا گیا تھا انہی بڑے بڑے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے جنگ کا میدان کیسے سجایا جائے جہاد کا اللہ رب العزت نے حکم تو دیا لیکن جہاد کرنے کا طریقہ بھی پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو سکھلایا جنگ ہوتی ہے انسانیت سوز نہیں ہوتی جنگ کو باقاعدہ اصولوں کے مطابق لڑنا چاہیے یہ جنگ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں انسان کی تکریم ہی ختم ہو جائے انسان کا وقار ہی ختم ہو جائے قرآن میں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت بخشی ہے تکریم عطا کی ہے اگر جنگ کے ذریعے یہ ساری تکریم ختم ہو جائے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جائے خواتین کو قتل کیا جائے اسی طرح بوڑھے ناتواں
کمزور لوگوں کو قتل کیا جائے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کو جنگ نہیں کہتے۔ یہ بھول ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر بمباری کر کے پورے عالم میں اپنا سکہ منوایا جا رہا ہے۔ ہم سے پوچھئے، اس جنگ کو جنگ نہیں کہتے۔ جنگ کیا ہوتی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے قائد تھے، وہ قائد اعظم تھے، وہ سپہ سالار تھے، چیف کمانڈر تھے، اور بڑے بڑے جنگجوؤں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے۔ آپ نے جنگ کے خوبصورت قوانین مرتب فرمائے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جنگ لڑنا سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قتال صرف اہل قتال لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ بسا اوقات میدان جنگ میں کئی طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی کا باپ جنگ لڑنے کے لیے آیا ہے، بیٹا ویسے ساتھ آ جاتا ہے۔ کسی کا بیٹا جنگ لڑنے کے لیے آتا ہے، اس کا بوڑھا باپ ویسے ہی ساتھ آ جاتا ہے۔ کوئی جنگ لڑنے آتا ہے، اس کی ماں، اس کی بیٹی ساتھ آ جاتی ہے، حتیٰ کہ گھر کا نوکر ساتھ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا خادم ساتھ آ جاتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، جنگ اس کے ساتھ لڑی جائے جو آپ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ جنگ لڑنے والے کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، اسلام ان پر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اس کو جنگ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جنگ میں خواتین کو قتل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ رباح ابن ربیع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم ایک غزوہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ لوگ کسی کے ارد گرد جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے واقف تھے۔ آپ نے پوچھا، انظر علی ما اجتمع هؤلاء، ذرا جا کر دیکھو یہ جمگٹھا کیوں لگا ہے، لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آ کر بتایا، علی امرأة قتیل، وہاں ایک مقتولہ عورت ہے، اس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كانت هذه لتقاتل، یہ جنگ لڑنے تو نہیں آئی تھی، اسے قتل کیوں کیا گیا؟ کڑا احتساب کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے خواتین کو حقوق آج کے بڑے بڑے ادارے نہیں دے سکتے جو خواتین کو حقوق دین اسلام نے عطا کیے۔ کہا خاتون لڑنے کے لیے نہیں آئی تھی، پھر اس کو قتل کیوں کیا گیا؟ ہاں، میدان جنگ میں خواتین کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقتلن امرأة ولا عسیفا، ہرگز بھی کوئی کسی خاتون کو قتل نہ کرے، اور اسی طرح جو نہایت کمزور آدمی ہو اس کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے، میدان جنگ میں معصوم بچوں کو بھی نہیں مارا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی غزوات میں، کئی جنگوں میں بنفس نفیس شامل ہوئے۔ صحابہ کرام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جنگوں کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یقتل الصبیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قتل نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جب نبی علیہ السلام بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے، پھر ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم جنگ کرتے ہوئے معصوم بچوں کو قتل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ہیں، کیا دیکھا؟ بعض بچوں کو
اہل اسلام نے قتل کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا ما بال اقوام بلغ بهم القتل الى ان اقتلوا الذریہ، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ لڑتے لڑتے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کر رہے کہ انہوں نے بچوں کو قتل کر دیا۔ سختی کے ساتھ ڈانٹا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی نے آگے سے کہا ہے اللہ کے نبی، ہم نے جن بچوں کو قتل کیا ہے وہ کون سا ہمارے بچے تھے؟ وہ تو مشرکوں کی اولاد تھی، کافروں کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت برا اور بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، فرمایا اولیس خیارکم اولاد المشرکین، کیا تم اصحاب میں سے بڑے بڑے معزز لوگ مشرکوں کی اولادیں نہیں ہیں؟ بھائی مشرک کا بچہ ہونا کیا یہ عیب ہے؟ کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو جانا کیا کوئی عیب ہے؟ نہیں۔ اور اسلام کی خوبصورتی کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگائیے، صحیح البخاری میں احادیث موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کو بھی جنتی قرار دیا ہے۔ کیوں؟ الولد یولد علی الفطرہ، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، آپ نے فرمایا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ پیدا ہونے والا مسلمان ہوتا ہے۔ ہاں پھر اس کے باپ ہوتے ہیں، کوئی اس کو یہودی بنا لیتا ہے، کوئی عیسائی بنا لیتا ہے، کوئی مجوسی بنا لیتا ہے، اصل میں بچہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مشرکوں کی اولاد بھی اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے اللہ رب العزت کے ہاں وہ جہنمی نہیں ہے، تو پھر ان کو مارنے کا بھی نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیا۔ اور چوتھا اصول یہ ہے، دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمنوں کے مذہبی رہنما، ان کے پوپ، ان کے پنڈت، ان کے راہب اور ان کے بڑے بڑے مذہبی رہنما، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قتل بھی نہ کرو۔ کس قدر خوبصورتی ہے جو اسلام نے عطا کی ہے۔ جنگ لڑتے وقت ان کا مذہبی پیشوا، مذہبی لیڈر، دین کا رہنما، اس کو مارا نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ نکلو، تقاتلون فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کے راستے میں کرو، قاتلوا من کفر باللہ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جہاد کرو، لا تغدروا، غداری نہ کرو، ولا تغلوا، مال غنیمت میں خیانت مت کرنا، ولا تمثلوا، اور مسلح نہ کرنا، ولا تقتلوا الولدان، اور بچوں کو قتل نہ کرنا، ولا اصحاب الصوامع، اور گرجا میں رہنے والے جو ان کے مذہبی پوپ ہیں ان کو بھی نہ مارنا۔ لائیے ایسی نزاکت اور ایسی خوبصورتی جو اسلام نے عطا کی ہے۔ آپ بھی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں دین اسلام کے علاوہ کسی نے جنگ کے اصول بھی ہمیں نہیں بتلائے۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل کرنے سے بھی روکا، منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے معزز آدمی ہوتے ہیں اور ان کے معزز افراد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ آگے بڑھیے، چھٹا اصول یہ ہے جنگ لڑنے کا، قتل کریں ٹھیک ہے لیکن مسلح نہیں کیا جائے گا۔ مسلح کیا ہوتا ہے؟ قتل کیا،
چھرے کے ساتھ کان کاٹ دیے، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا کلیجہ نکال دیا، کسی کا دل باہر نکال دیا، کسی کا ناک الگ سے کاٹ دیا۔ یہ انسانیت کی توہین ہے، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح کرنے سے بھی منع کیا۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام نے تو 7واں جنگ کا اصول یہ بھی بیان کیا، مارے ضرور، قتل ضرور کریں، لیکن باندھ کر بھی نہیں مارنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر مارنے سے بھی روکا ہے۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید غزوہ لڑتے ہیں، 4 ہٹے کٹے کافر ان کے پاس لائے گئے، کہا ان کو باندھا جائے، ان کو باندھا گیا، باندھ کر انہوں نے ان کو قتل کیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول تک جب یہ بات پہنچی، انہوں نے اس پر سختی کے ساتھ جائزہ لیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر مارنے سے منع کیا تھا، لہذا عبد الرحمن کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور 8واں اصول یہ ہے، غیر مسلم، غیر محارب، ان کو بھی نہیں مارا جائے گا۔ ہے غیر مسلم لیکن آپ پر تلوار نہیں اٹھا رہے، آپ کے علاقے میں رہتے ہیں یا آپ کسی ایسے مقام پر جاتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، وہ اپنے گھروں میں بند رہتے ہیں کافر، لیکن آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے، اسلام نے آپ کو منع کیا ان کو بھی نہیں مارنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل سامنے رکھیے، آپ 13 سال مکہ میں رہے، نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، آپ کو تنگ نہیں کیا گیا کیا؟ کون سا ایسا ظلم تھا جو آپ پر نہیں کیا گیا؟ کون سا ایسا ستم کا پہاڑ تھا جو آپ پر نہیں توڑا گیا؟ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چھوڑ کر مکہ مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں، مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کے در و دیوار پر آتے ہیں، فاتحانہ حیثیت سے، ایک قائد کی حیثیت سے آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ذرا تصور کی نگاہ سے دیکھیے گا، 13 سال جس انسان پر ظلم کیا گیا، آج وہ فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو رہا ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، 13 سال تو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی نے 3 دن بھی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا ہو تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ لیکن اسلام کا مزاج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ مکہ والوں سنو، ابو سفیان کے گھر میں جو بھی چلا جائے وہ امن میں ہے۔ ومن القى السلاح فهو آمن، اور جو تلواریں رکھ دے، جنگی سامان اتار دے، ہمارے خلاف تلوار لے کر نہ نکلے، وہ بھی امن میں ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ من اغلق بابہ فهو آمن، جو اپنے گھر میں رہتا ہوا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ کی نبی علیہ السلام نے، لا تثریب علیکم اليوم، اس کا اعلان کیا تھا، یہ اسلام ہے۔ خواہ مخواہ پوری دنیا میں مشہور کیا ہوا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے۔ آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اسلام دہشت گرد نہیں، بلکہ اسلام دہشت گردی کے خلاف ننگی تلوار ہے۔ یہ دہشت گردی کے اصول اسلام نے نہیں سکھائے، دہشت گردی کے اصولوں کو اور ان اصولوں کی جڑوں کو اسلام نے کاٹا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے جنگ لڑنے کے بھی بہترین اصول عطا کیے ہیں۔
کس قدر بہادری ہے. 13 سال اپنے آبائی علاقے میں آپ پریشان رہے اور بعد میں قوت کے ساتھ داخل ہوئے تو پورے مکہ کو اور مکہ کی گلیوں کو خون کے ساتھ لت پت نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی تھی کرنے کی. اللہ رب العزت نے اجازت دی تھی، مکہ حرم ہے، یہاں کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خود جنگ لڑنے کی اجازت دی تھی. لیکن قربان جائیے، آپ کتنے رحم دل تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا تھا. آگے بڑھیے گا. 8واں اصول یہ بھی ہے، جنگ لڑنے کا اصول یہ بھی ہے. اسلام کہتا ہے کہ شب خون نہیں مارنا. شب خون کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بستی پر راتوں رات حملہ کر دیں. بھائی مزہ تو یہ ہے، دن کے اجالے میں جاؤ نا، دن کے اجالے میں جاؤ اور ان سے جا کر کہو ہم آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے ہتھیار پہنے ہیں، تم بھی ہتھیار پہن کر آؤ، اور پھر یہاں جہاد کا میدان سجاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اللہ فتح کس کو دیتا ہے. یہ بہادری ہے، یہ شجاعت ہے، یہ دلیری ہے. یہ تو گیدڑ پن ہے کہ اپنا اسلحہ پکڑ کر کسی بستی کو راتوں رات اڑا دینا. یہ بہادری نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام کے سارے غزوات آپ دیکھیں اس بات کے ساتھ بھرے پڑے ہیں، آپ جس قوم کے پاس بھی لڑنے کے لیے گئے رات کو آپ نے آرام کیا، اور صبح کے وقت دن کے اجالے میں ان پر حملہ کیا، رات کے وقت شب خون مارنے سے آپ نے منع بھی کیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. غزہ کے مسلمان رات سوئے ہوئے ہیں، وہ بستیاں خواب خرگوش سو رہی ہیں، اور ایک بزدل اٹھتا ہے اور راتوں رات بمباری کر کے سارے غزہ شہر کو تباہ کر دیتا ہے. یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ کون سی بہادری ہے؟ یہ کون سی دلیری ہے؟ دلیری تو یہ ہے دن کے اجالے میں آؤ، جتنے ہتھیار تمہارے پاس اتنے ہتھیار آگے والے آدمی کو بھی دو اور پھر لڑو، پھر دیکھتے ہیں اللہ رب العزت جیت کس کو دیتا ہے. یہ تو دین اسلام کی مہار اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. کافروں نے آج تک بڑی دہشت گردیاں کی مسلمانوں پر، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کو ہر دور میں غالب رکھا. یہ تو اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، وگرنہ ہم قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں یہ کافر لوگ جنگ کے اصولوں کے مطابق ہمارے ساتھ لڑنے آئے، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. ہم غزوہ بدر نہیں بھولے، غزوہ احد نہیں بھولے، غزوہ احزاب اہل اسلام آج تک نہیں بھولے، اور خیبر کے قلعوں کی فتح بھی اہل اسلام نہیں بھولے. کیا تھا اہل اسلام کے پاس؟ جنگ قادسیہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ ہاتھیوں پر کس قدر مضبوط اسلحے کے ساتھ مسلح ہو کر کافر لڑنے آیا تھا، اور جواب میں تو گھوڑے بھی صحیح سے نہیں تھے. لیکن اللہ رب العزت نے جنگ قادسیہ میں اہل اسلام کو فتح کے ساتھ ہمکنار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہاں، اہل اسلام کو اللہ رب العزت نے یہ رونقیں عطا کی ہوئی ہیں. ہمیں جنگ کے اصول آتے ہیں اور یہ اصولوں سے ناواقف لوگ ہیں. آگے بڑھیے گا. شب خون مارنا بھی منع، اور 9واں اصول یہ ہے جنگ لڑتے ہوئے آگ کے ساتھ جلانا بھی منع ہے. آگ کے ساتھ جلانا بھی منع ہے، یہ انسانیت کی بھی توہین ہے، اور چونکہ آگ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. لا تعذبوا بعذاب اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اللہ عذاب دیتا ہے ویسے تم عذاب نہ دو. خالق مخلوق میں فرق ہونا چاہیے. آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے.
کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو آگ لگا کر جلا دے۔ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیونٹیوں کی ایک بل کو کسی نے آگ لگا کر جلا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ جس اسلام نے چیونٹیوں کو آگ لگانے سے منع کیا، کیا وہ کسی انسان کو آگ لگانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن آج بمباری کر کے اہل اسلام کے لاشوں کو کس قدر آگ میں جلا دیا گیا، ساری بستیوں کو گرا دیا گیا، اور کس طرح اہل اسلام پر ظلم و ستم کیا گیا۔ یاد رکھیے، اسلام یہ اصول نہیں دیتا، آگ کے ساتھ نہیں جلایا جا سکتا۔ اور ہمارے اہل اسلام جتنے لاشیں آپ کو وہاں ملے، وہ سارے بارود میں نہائے ہوئے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ظلم و ستم کی انتہا یہ کافر ہی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام، ہمارے نبی کی سیرت تو پڑھ کے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت للعالمین تھے۔ نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اتنے میں کیا ہوا، ایک چڑیا ہے، کسی نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر تشریف لائے، کیا دیکھا کہ اس چڑیا نے، وہ اس قدر بے قرار ہے، اپنے بچوں کی جدائی پر اس نے اپنے پر نیچے لگائے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا اور کہا من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیہا، اس ننھی چڑیا کے ساتھ یہ برا سلوک کس نے کیا، لاؤ اس کے بچے لاؤ اور اس کے سپرد کر دو۔ ایک چھوٹی سی معصوم جان، ننھی چڑیا ہے، جس امت کا نبی اس چڑیا کو پریشان ہونا نہیں دیکھ سکتا، وہ کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ انسانیت کی اس انداز کے ساتھ توہین کی جائے اور انسانیت کو اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے محروم کر دیا جائے۔ جہاد کا حکم بھی اسلام نہایت ہی سنگین حالات کی روشنی میں دیتا ہے، وگرنہ 13 سالہ مکی دور آپ کے سامنے ہے، جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تلوار اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر دی، اور وہ بھی بڑے سنگین حالات میں آپ نے دی تھی، وگرنہ نبی علیہ السلام خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ طائف کا سفر کس کو بھولا؟ آپ علیہ السلام جب طائف نکلے تھے، آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا۔ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ رب العزت نے بھیجا نہیں تھا، اے نبی آپ چاہیں تو اس بستی کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، آپ نے کہا تھا نہیں، میں چاہتا ہوں اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ان کی اولاد اللہ رب العزت دین کی سپاہی بنا دے۔ اور غالباً 30 سے زائد صحابہ کرام کا تعلق طائف کے ساتھ تھا، اور آج سارا طائف مسلمانوں کا طائف ہے۔ اگر آپ اس وقت، میں کہتا ہوں بد دعا نہیں، پیشکش ہوئی تھی نبی علیہ السلام کو، ایک ہے کہ آپ خود بد دعا کرتے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہوئی تھی، صرف ہاں کرنے کی دیر تھی، ساری طائف کی بستی اجڑ جاتی۔ لیکن یہ پیغمبر خون ریزی نہیں چاہتا تھا، اور آج جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں پڑھانے والے اساتذہ میں کئی استاد
طائف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور اس مدینہ نشری میں پوری دنیا سے مسلمان پڑھنے جاتے ہیں۔ گویا یوں سمجھ لیجئے طائف کا استاد وہاں پڑھا رہا ہے جس کے دین کی دعوت پوری دنیا پر جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی نہیں چاہتے تھے، یہ خون ریزی خاص سنگین حالات میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح 9واں اصول جنگ کا یہ ہے، لڑتے ہوئے دشمنوں کے گھروں میں جا کر گھس جانا اور لوٹ مار کرنا نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ یاد رکھیے صحابہ کرام نے ایک بار یہ کیا، جنگ لڑتے لڑتے بھوک لگی اور انہوں نے راہ چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹ لیا۔ پیغمبر علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے چوری کی بکریاں پکڑ کر ان کو ذبح کیا اور اپنی ہنڈیاں اوپر رکھی، وہ ابل رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ کمان کے سہارے چل کر ان کے پاس آئے اور اپنی کمان کے ساتھ ان ہنڈیوں کو انڈیل دیا اور کہا یہ جائز نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، چوری کا مال جائز نہیں، مردار جائز نہیں، آپ لوٹ مار اور وہ بھی میدان جہاد میں کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس بات سے بھی منع کیا، اور لوٹ مار کرنے سے آپ نے یہاں تک فرمایا جس نے ایسی لوٹ مار کی، گھروں میں گھس کر دشمنوں کے گھروں میں جا کر لوٹ مار کی، فلا جہاد لہ کما قال، آپ نے فرمایا اس انسان کو جہاد کا اجر ہی نہیں ملے گا۔ لیکن آج اہل اسلام کی بستیوں پر حملہ ہوتے ہی اہل اسلام کے گھروں کے دروازوں کو توڑ دیا جاتا ہے اور وہاں مسلمان خواتین کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، ان کے مال کو لوٹا جاتا ہے، ان کے سارے مکانات اور جائیدادوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ بزدلی ہے، یہ جنگ کا اصول نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا 10واں اصول یہ ہے، جنگ لڑتے ہوئے دشمنوں کے جو جانور ہیں ان کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جنگ لڑتے ہوئے کسی جانور کو قتل مت کرو، اور حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کسی پھل آور درخت کو بھی نہ کاٹو اور عمارتوں کو مت گراؤ۔ جناب یزید بن ابو سفیان کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب میدان جہاد پر مامور کیا 10 نصیحتیں کر کے بھیجا تھا، ان نصیحتوں میں یہ ساری باتیں شامل تھیں، کوئی درخت نہیں کاٹنا، ان کے جانور کو بھی قتل نہیں کرنا، ہاں اگر ضرورت پیش آ جائے صرف کھانے کے لیے کوئی جانور ذبح کر لینا، اس کے علاوہ دشمنوں کو مارتے ہوئے ان کے مویشیوں کو، ان کے نوکر چاکروں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بوڑھے بزرگوں کو، ان کے معصوم بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دی۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ ساری نصیحتیں کی تھیں، بعد میں سارے اہل اسلام اسی نصیحت پر بھی پھر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ جنگ ہے اور یہ جنگ کے اصول ہیں، یاد رکھیے گا۔ جنگ کے اصول کتاب و سنت میں تو بہت زیادہ ہیں، بات کا اختتام کر رہا ہوں۔ میدان جہاد میں جنگ کرنے کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو آپ قید کر لیتے ہیں، ان قیدیوں کے بھی بڑے اصول ہیں۔ ان قیدیوں کو قتل کر دینا جائز نہیں ہے، ان قیدیوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ آئیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک غزوہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ثمامہ بن اثال نامی ایک شخص کو قید کر لیا گیا اور لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ہاں یہ قیدی ہے، کس انسان کا قیدی؟ جو نبی ہے۔
کس انسان کا قیدی جو جنگ کے اصول جانتا ہے، کس انسان کا قیدی جو دنیا میں رہن سہن کے تمام معاملات سے واقف ہے، اور اس کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ آئے، کہا سمامہ کیا بات ہے؟ سمامہ نے کہا آپ اگر مجھ پر ترس کھائیں اور مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کا بڑا قدردان ہوں گا، اگر آپ نے مجھے قتل کیا آپ ایک خون خوار آدمی کو قتل کریں گے، میرا کنبہ قبیلہ آپ پر چڑھائی کر دے گا، اور اگر آپ کوئی مال لینا چاہتے ہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے چل پڑے۔ دوسرے دن پھر آئے، کہا سمامہ کیا حال ہے؟ کہا وہی بات، اگر مجھ پر ترس کھائیں، ایک بڑے شاکر آدمی پر آپ ترس کھائیں گے، اور اگر قتل کریں گے تو خون خوار آدمی کو قتل کریں گے، مال چاہیے تو لے لیجئے۔ آپ نے دوسرے دن بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن پھر آپ تشریف لائے، کہا سمامہ ما عندک، کیا بات ہے؟ کہا وہی جو آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں۔ 3 دن ہو چکے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ کو کھول دو، کھول دیا گیا۔ یہ سمامہ باہر نکلے، چشمے پر جا کر غسل کیا، مسجد نبوی میں تشریف لائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کا ورد کیا، اور ساتھ ہی پتہ کیا بات کہی؟ کہا اللہ کے نبی آپ کا چہرہ پوری دنیا میں سب سے برا لگا کرتا تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ ساری دنیا والوں سے اچھا لگتا ہے۔ آپ کا دین زہر لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سارے ادیان پر غالب نظر آتا ہے۔ مجھے اجازت دیجئے میں عمرہ جا کر ادا کر لوں۔ آپ نے اجازت دے دی، عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ رستے میں کسی نے کہا بے دین ہو گئے ہو، کہا سن میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کا سارا راشن ہمارے علاقے سے آتا ہے، آج کے بعد وہ سارا راشن میرے نبی کی اجازت کے ساتھ آئے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو کافر لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ آج بھی اس انداز کی ضرورت ہے، ہمارا یہ انداز دیکھ کر لوگ نہ صرف یہ کہ ہمارے ہو جائیں گے بلکہ ہمارے اسلام کے پھر محافظ بھی ہو جائیں گے۔ آج کی مختصر سی اس نشست میں ہم نے اس بات کو سمجھا، دین اسلام دہشت گردی کا دین تو درکنار، یہ دین دہشت گردی کے خلاف درس دیتا ہے اور میدان جہاد کو اچھے سے گرمانے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے اصول اور قوانین اور ضابطے بیان کرتا ہے، جس میں خاتون کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی بزرگ کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی معذور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جنگ میں آیا لیکن جنگ لڑ نہیں رہا، اسلام کہتا اس کو بھی نہ مارو۔ یاد رکھیے یہ وہ قوانین ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، آج بھی اہل اسلام کو ان قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ نے سنا سمامہ بن اسال کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب ذرا موازنہ خود ہی کر لیجئے، کفار کی جیلوں میں ہمارے مسلمان بھائی کیا 20-20 سال تک نہیں رہتے؟ کیا پوری زندگی ان کو قید کی سزا نہیں سنائی جاتی؟ ان پر روزانہ کس قدر بڑے بڑے ظلم اور ستم کیے جاتے ہیں؟ اسی سے اندازہ کر لیجئے دہشت گرد کون ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔